ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ عرض کیا ہے کہ یہ آیت نماز میں خاص قسم کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے ہدایت فرما رہی ہے اور قابل عمل نسخہ ہمیں بتا رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب انسان نماز کی طرف آتا ہے یا ذکر اللہ کی طرف آتا ہے، الصلاۃ کی طرف آتا ہے، تو وہ ذہنی طور پر بھی پاکیزہ ہو اور جسمانی طور پر بھی پاکیزہ ہو۔ اس آیت میں دونوں باتوں کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن تھوڑا سا قابل توجہ مسئلہ ہے وہ جو پہلی آیت کے پہلے جملے میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان لانے والو آپ نماز کے پاس نہ بھٹکیں، نماز کی طرف نہ جائیں جب آپ سکارا حالت میں ہوں۔ تو اس کا جو روایتی تفسیروں میں معنی ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب مست ہوں، جب آپ نشے میں ہوں تو نماز کے قریب نہ جائیں۔ اور اس سے بہت ہی بڑا مسئلہ تو پیش آتا ہے کہ اس سے تو لگتا ہے کہ شراب پینا جائز ہے، بس یہ ہے کہ شراب کی حالت میں آپ نے نماز کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے مفسرین نے جو توجیہ فرمائی ہے، جو کہ بہت ہی ایسے نہیں قابل غور نہیں ہے اور اتنی قابل نہیں ہے، کہ چونکہ شراب کو منع کرنا بڑی ترتیب سے آیا ہے اور 4 مرحلوں میں شراب کو منع کرنے کوششوں پر شراب کو منع کیا گیا ہے، 4 کوششوں پر 4 مرحلوں میں، چونکہ یہ بڑی ایسی چیز تھی کہ جو وہ لوگ چھوڑ نہیں سکتے تھے، تو اس وجہ سے کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک مرحلہ تھا کہ نماز میں منع کیا ہے تاکہ لوگ نماز کی وجہ سے شراب سے بچ جائیں، دور ہو جائیں۔ پکا منع بعد میں کیا ہے۔ بہرحال یہ توجیہ ان کی بہت ہی ویسے اس کو ہم اس لیے بھی نہیں مانتے ہیں یا ٹھیک نہیں ہے، چونکہ باقی احکام جو اس سے سخت ہیں ان میں کسی قسم کا مرحلہ وار کام نہیں کیا گیا ہے، جیسے کہ روزہ تو بلکہ
سختر پہلے بتایا گیا پھر اس کو نرم کیا گیا ہے، زکوٰۃ جیسی چیز کو واجب کیا گیا ہے اور بغیر کسی مرحلے کے ایک دم کہہ دیا گیا کہ اپنے مال کا 10واں حصہ جو ہے ہر سال آپ نے دینا ہے۔ وہ ایک بڑی بات تھی، فرض کریں کہ کسی کا 1,00,000 ہے تو اس میں سے 10,000 دینا بڑی مشکل کام ہوتا ہے، تو یہ جو ہے حکم دے دیا گیا اور کوئی درمیان میں مرحلہ وار کام نہیں کیا گیا۔ نماز 5 ٹائم کی نماز جو ہے، جو کہ انسان کی زندگی کو کیا کر دیتی ہے، باندھ کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی آپ بالکل آزاد نہیں ہیں، ہر 3-4 گھنٹوں کے بعد آپ کو پھر سے جو ہے وہ ایک خاص قسم کی کیفیت میں آنا ہے، تو یہ بھی واجب کی گئی اور کوئی مرحلہ نہیں رکھا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے صرف صبح کی واجب کی جائے، پھر 2 ٹائم کی، پھر 3 کی، پھر 4 کی، نہیں، ایک ہی دم سب آ گیا ہے۔ اور تو یہ کیا اتنا مسئلہ تھا کہ اس طرح، تو یہ توجہ بنتی نہیں ہے۔ تو پھر یہ معنی کرنا ہمارے لیے کہ سکارا کا معنی کریں کیا کہ مستی کی حالت میں نماز کی طرف نہ آئیں، نشے کی حالت میں نہ آئیں، یہ نہیں ممکن، ہم نشے کا معنی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اگلی وجہ یہ بتائی ہے کہ خود سکارا کا لفظ قرآن میں جو ہے وہ متعدد بار آیا اور وہاں اس کا معنی مستی، نشہ نہیں ہے بلکہ حواس باختگی ہے اور حواس کا پراکندہ ہونا ہے، ذہن کا خلفشار میں مبتلا ہونا ہے اور الجھنوں اور جھنجھٹوں میں ذہن کو بھرا ہوا ہو، تو اس کو کہتے ہیں ایک قسم کا سکارا، یعنی اس کو سوچنے کی یا صحیح اپنے جو سوچ ہے، سمجھ ہے اور اپنے آپ کو متمرکز کر کے کام کرنے والی کیفیت ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ وہ یوم القیامہ کہا کہ سارے جو ہے اس طرح سکارا نظر آئیں گے جبکہ یہ سکارا ہوں گے نہیں، یعنی حواس باختہ ہوں گے۔ تو ہم جو معنی کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ دوسرا وجہ یہ کہ ہم یہ معنی نہیں لے سکتے، یہ ایک وجہ تھی کہ شراب کا جواز پیدا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حکم یا ایھا الذین آمنو خود ایمان والوں کو، ہر ایک بندے کو حکم ہے۔ بعض اوقات احکام ایسے آئے ہیں کہ جب تمام مومنین کو حکم ہے کہ کوئی دوسرا کام کرے، کسی اور مومن کے لیے کام ہے، جیسے کہا گیا یا ایھا الذین آمنو انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم، اے ایمان والو اپنے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کروائیں، تو یہ دوسروں کو کام ہے۔ لیکن یہاں ہے یا ایھا الذین آمنو لا تقربوا الصلاۃ، خود بھائی جو ہے نا نماز کے قریب نہ جائیں۔ اچھا آپ سوچیں ذرا، کہا جا رہا ہے کہ جب آپ اگر وہ معنی کریں مستی والا اور نشے والا، جب آپ نشے میں ہیں تو نماز کے قریب نہ جائیں۔ اچھا نشے میں ہے بندہ اور نشہ بھی ہائی لیول کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بعد میں کہا رہا ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کہہ رہے ہیں، یعنی اس نشے کی بات ہے جس میں آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس قسم کے نشے کی حالت میں آپ نماز کے قریب نہ جائیں۔ ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ ایسے بندے کو کہہ سکتے ہیں جس کو ہوش حواسی نہیں ہے، مست ہے، ہاں، کہ آپ نے نماز کے قریب نہیں جانا ہے؟ وہ تو خود کو ہی نہیں کنٹرول کر سکتا ہے، وہ تو خود کو ہی نہیں جانتا ہے، آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ نے نماز میں نہیں جانا ہے؟ ہو سکتا ہے اس حالت میں وہ ایک کی جگہ 5 نمازیں پڑھ دے، کون روک سکتا ہے اسے؟ نشے کی حالت والے بندے کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نماز میں آپ نے نہیں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہا ہے؟ نشے والے بندے کو کہا جا سکتا ہے، حقیقتاً ہم کہہ سکتے ہیں، فل نشے میں بندہ بیٹھا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا ہے، وہ تو خود ہی نہیں سمجھتا ہے، تو اس کو کیسے آدمی سمجھا سکتا ہے یا اس کو یہ بات کہی جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب مست و نشے میں ہوں تو نماز کی طرف مت جانا، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات سمجھ رہا ہے کہ ہاں اچھا اس وقت تو میں نے نماز میں نہیں جانا کیونکہ میں فل
اس میں ہوں. ہاں اس طرح کی ہو سکتا ہے بھائی. ہاں اس وقت تو میں ٹون ہوں، اس وقت میں نے نماز نہیں پڑھنی ہے. اس کو خود اس بات کا پتہ ہوتا ہے بھائی، اب نہیں پتہ ہوتا ہے. بس یہ معنی سکارا کا لینا اصلاً ممکن نہیں ہے. سکارا کا معنی نشے میں ہونا، مست ہونا شراب کی وجہ سے، یہ معنی بالکل ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس بندے کو کیسے خطاب کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر ہوتا نا کہ مومنین کو کہا جاتا کہ اے مومنین اگر آپ میں سے کوئی نشے میں ہے تو ان کو نماز کی طرف نہ جانے دیں، ان کو نماز میں شامل نہ کریں، پھر بنتا تھا کہ ٹھیک ہے جو مومنین نشے میں نہیں ہیں ٹھیک ہیں اپنی نارمل حالت میں، تو وہ اس بندے کو روکیں گے جو نشے میں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نشے والے کو کہ آپ نے نماز کی طرف نہیں آنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک نشے والے بندے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوں کرو یا یوں نہ کرو، اس کو تو اپنی شلوار قمیض کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ پہنی ہوئی ہے اس نے یا نہیں، وہ یا کس حالت میں پڑا ہے، الٹا پڑا ہے سیدھا پڑا ہے یا اصلاً کس جگہ پڑا ہے. ابھی آپ نے شاید دیکھے نا مناظر اس میں ٹی ویوں پہ اور اس پہ نیٹ پہ مناظر ہوتے ہیں بعض مغربی ممالک کے بعض شہروں کے کہ وہ ہفتے کی اور ہفتے کی رات اور وہ سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی پڑے بے سدھ پڑا ہے، ادھر ہی پیشاب اس کا نکل رہا ہے، ادھر ہی اس کا سب کچھ وہ ہو رہا ہے، یا ننگا پڑا ہے یا کیا ہے سڑک پر پڑا ہے یا پڑی ہے، پڑے ہیں. اس حالت میں آپ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. بھائی وہ جو پہلے اس طرح کی حالت میں ہے کہ نشے میں، آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے؟ بھائی نماز کی طرف مت آنا. پس یہ معنی کرنا کہ نشے کی حالت میں، چونکہ حتی تعلیموں سے پتہ چلتا ہے کہ نشہ کم نشہ نہیں ہے، ہائی لیول کے نشہ معنی مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، پس یہ معنی لینا کہ ہم کہیں کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے میں ہو تو آپ نماز کے قریب نہیں ہو سکتا ہے. بس اس سکارا کا معنی ہمیں دھیان کرنا ہوگا، ہمیں وہ معنی لینا ہے جو قرآن نے باقی جگہ پہ بھی لیا ہے اور جو حتی تعلموا ما تقولون کے ساتھ بھی جوڑ کھاتا ہے، اور جو اس صورت میں دوسرے معنی میں کوئی یہ سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں. یہاں شراب کے جواز بھی پیدا نہیں ہوتا نمبر ایک، دوسرا یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی پیش نہیں آتا جو ابھی عرض کیا ہے. تیسرا مسئلہ بھی ہے جس کی وجہ سے ہم سکارا کا معنی نشہ اور مستی نہیں لے سکتے. تیسری وجہ یہ ہے کہ آگے ہے ولا جنبن، اور آپ جنابت کی حالت میں بھی نماز کی طرف نہ آئیں، جنابت کی حالت میں بھی نماز کی طرف نہ آئیں. آگے اس کا علاج بتایا ہے، اے اللہ جنابت کی حالت میں نہ آئیں تو کیا حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ آپ غسل کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جاؤ جنب ہو تو جاؤ غسل کرو، جاؤ غسل کرو، جنب ہو تو جاؤ غسل کرو. اچھا یہاں بھی حتیٰ کہا گیا ہے کہ اگر آپ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، وہاں غسل کرنا کیا ہے؟ انسان کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنب ہو نماز کی طرف مت آنا، جاؤ غسل کرو. ادھر بھی یہ جو حتی تعلموا ما تقولون، یہاں بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں بھی ایسی صورتحال ہے جو انسان کے اختیار میں ہے، کہ انسان سے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ یہ قسم کی حالت پیدا کریں، یعنی اپنا سوچ و سمجھ کو متمرکز کریں اور آئیں. لیکن آپ ایک شرابی کو یا ایک بندے کو جس نے شراب پی رکھی ہے، نشہ کر رکھا ہے، اور وہ نشے کی حالت میں، وہ اپنا نشہ اپنی مرضی سے اتار نہیں سکتا ہے. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ جائیں اور غسل کریں اور پھر نماز کی طرف. یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، کہ اپنے آپ کو اس حالت میں لے آئیں کہ جس میں آپ جانیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں.
تو اے اللہ یہ نشے والا بندہ تو اس طرح تو نشہ تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بندہ اتار سکے کہ اچھا ٹھیک ہے جی میں نے اب فوراً جو ہے نا میرا نشہ ختم ہو جائے. وہ تو اپنے طریقہ کار کے مطابق ایک اس میں مرحلہ ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کا نشہ کیا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اور خود بخود یا تھوڑے بہت ممکن ہے کوئی چیز ہو، لیکن ایسے تو نہیں، ہر بندہ تو علاج نہیں کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر نشہ بڑے آرام سے اور طریقہ کار کے مطابق ٹائم لے کر اتر جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حتیٰ تعلموا، یعنی یہ ایسی صورتحال کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے جو انسان کے اختیار میں ہے اس کو دور کرنا. تھوڑی سی یہ توجہ والی بات ہے کہ یہ اتنی مہم بات ہے، اس لیے کہ قرآن کے نقص کی بات یا خدا کریم کی طرف سے شراب کے جواز کی بات یہاں سے نکلتی ہے، تو ہمیں یہ معنی ہم کیوں کر سکتے ہیں؟ یہ کہ صرف آپ کہیں کہ یہ مرحلہ وار حرام کرنے کی طرف، یہ کوئی توجہ نہیں ہے. تو ہمیں قرآن کی حمایت کے لیے قرآن کی پر اعتراض جو بن رہا ہے، اور وہ ابھی کوئی لوگ تو اس سے جواز بھی لے رہے ہیں، تو اس سے ہمیں دھیان کرنا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ توجہ رکھیں اور معنی صحیح قرآن کا سمجھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا. پس تیسری وجہ یہ کہ ہم سکارا کا معنی نشہ اور مستی نہیں لے سکتے ہیں، یہ ہے کہ خدا کریم اس کے حل جو بتا رہا ہے بعد میں، وہ حل نشے کے لیے تو نشے والے بندے کے لیے تو اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے. ہاں جو دوسرا معنی ہم نے کیا ہے سکارا کا قرآن کے مطابق، کہ جو حواس باختگی ہے، جو ذہنی خلفشار ہے، ذہنی تردد ہے، ذہن کا الجھا ہوا ہونا ہے، یہ ایک طبیعی چیز ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان اس میں مبتلا ہے. ہر انسان کے مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، یا عام زندگی کے جو لین دین ہیں، سلسلے ہیں، اس میں ہر بندے کا ذہن جھنجھٹوں میں کیا ہوتا ہے، بزی ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز کی طرف جب آئیں تو یہ اپنے سارے مسئلے کدھر کیا کریں، یہ سائیڈ پہ رکھیں، ان کے ساتھ نماز میں نہ آئیں. اپنے جو حساب کتاب کرنے ہیں، اپنی ملاقاتیں، یہ وہ فلاں، اپنے پچھلی باتیں جو یاد کرنی ہے یا جو آگے کام کرنے ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، ان خیالات کی دنیا سے باہر ہو کے آئیں. یہ اصل میں یہ معنی، اور یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے. تھوڑا سا انسان کوشش کرے تو اپنے ذہن کو کیا کر سکتا ہے، متمرکز کر سکتا ہے، اور اس خاص مثلا نماز کی طرف اور ذکر اللہ کی طرف لے آ سکتا ہے. اس لیے کہا ہے حتی تعلموا ما تقولون. پس ہم اتنے موارد کی وجہ سے جو خرابیاں پیش آتی ہیں ان کی وجہ سے یہاں معنی یوں کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، آپ نماز کے قریب نہ آئیں، نماز کی طرف نہ جائیں، وانتم سکارا، جب آپ ذہنی طور پر کیا ہیں، آپ کے حواس جمع نہیں ہیں، حواس واختہ انداز ہے آپ کا، آپ متردد ہیں، ذہنی تمرکز نہیں رکھتے ہیں، خیالات کی دنیا میں ہیں، بہت سارے ذہن میں الجھاؤ رکھتے ہیں، جھنجھٹیں رکھتے ہیں. تو یہ ساری جھنجھٹیں اور دنیاوی مسائل اور زندگی کے مسائل اور ان چیزوں کو لے کر نماز میں نہ آئیں. کیا پھر ہو حتی تعلموا ما تقولون. ہاں اتنا کریں کہ کیا ہے، جان لیں، پہچان لیں کہ کیا کر رہے ہیں، پتہ ہو کہ کدھر کھڑے ہیں، ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہوں. جو چیز آپ ذکر کی صورت میں کہہ رہے ہیں پتہ ہو کہ الحمدللہ رب العالمین جب کہہ رہے ہیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں، تو اس کا پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کا معنی پتہ ہو. سبحان ربی العظیم جب کہتے ہیں تو پتہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں، اور وہ احترام بھی اس کے ساتھ جو اس میں لازم ہے حتماً وہ ہو، تب آئیں. یعنی یہ ہے کہ اپنے یہ ساری چیزیں پیچھے رکھ کے آئیں. یہ حتی تعلموا یوں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سے کبھی ایسے بالکل ہو گئے تو پھر آئیں، نہیں. حتی تعلموا ایسے ہی ہے جیسے حتی تغتسلوا ہے
جیسے کہ جو جنابت کے بعد غسل کرنا ضروری ہے نماز کے لیے، اسی لیے حتی تعلموا بھی ضروری ہے، یعنی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کریں، یعنی یہ ہے کہ اپنے خیالات کی دنیا سے باہر آئیں، اپنے یہ جو جھنجھٹوں اور تشویش بھرا ذہن ہے اس کو صاف کریں اور تمرکز بنائیں اور آئیں یہ نیت لے کر کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور اب آپ نے نماز پڑھنی ہے یا ذکر کرنا ہے۔ الصلاۃ کا معنی جیسے کہ ابھی آپ کو دوستوں کو بعد میں بتائیں گے، اس کا معنی ذکر کرنا ہے۔ اب اس میں قیام صلاۃ بھی ہو سکتا ہے اور قیام سے ہٹ کر بھی جو ذکر ہوتا ہے وہ بھی الصلاۃ ہوتا ہے، جو کہ انشاءاللہ بعد میں اس اگلے جملے پر جہاں ایک اور پھندہ آ رہا ہے اور جس میں پھر مشکل پیش آئے گی، اس میں جو ہے نا ہم اس کے معنی کو دیکھ کر پھر بتائیں گے آپ کو۔ تو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا، یہاں تک کہ آپ جانیں، یعنی خدا کریم کہہ رہا ہے کہ یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، یعنی یہ واجب ہے، یہ کام کریں، یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے اچھا جب آپ کے پاس فراغت ہوئی بالکل اور کوئی دنیا کا کام نہ ہوا تو پھر آ کر نماز پڑھ لینا، ایسی بات نہیں، بلکہ جیسے حتی تغتسلوا ہے کہ غسل کریں، یعنی خدا کریم آپ کو ایک مہلت دے رہا ہے کہ آپ یہ کام کرنا ہے، آپ نے فوراً نماز، ابھی آپ کو یہ جو چھوٹ مل رہی ہے لا تقربوا کی کہ نماز کے قریب نہ آئیں، یہ چھوٹ کب تک ہے؟ یہ فوراً غسل کرنے تک ہے، غسل کریں جنب ہونے کی صورت میں، اسی طرح سکارا ہونے کی، یعنی ذہن جب آپ کا متمرکز نہیں ہے اور خلفشار میں ہے اور اس طرح جھنجھٹوں میں بھرا ہوا ہے، خیالوں میں بھرا ہوا ہے، تو اس کو دور کریں، متمرکز کریں ذہن کو اور اللہ کی طرف آئیں۔ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ یہ انسانوں کا مبتلا بہ مسئلہ ہے اور فطری چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ایک اگلی بات بھی دوستوں کو بتا دوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا مسئلہ ہے، دوسرے مسئلے کا حل بتایا ہے، حتی تغتسلوا کہ غسل کریں، جنب ہونے کا حل کیا ہے؟ غسل کریں، اور پھر غسل کرنے کا حل بھی بتایا ہے، پانی سے غسل کریں، بسم اللہ، پانی سے نہ ہو تو دوسرے طریقے سے غسل کریں جو تیمم آگے اسی آیت میں ذکر ہے، لیکن اس مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے، یہ آپ کے اپنے طریقہ کار، یہ آپ نے اپنے طریقے سے کرنا ہے، یہ خود آپ نے اس کو کام کرنا ہے، خود کرنا ہے، یہ آپ نے کہ کیا کرنا ہے، حتی تعلموا ما تقولون، یہ آپ نے خود کرنا ہے، طبیعی چیز ہے، فطری چیز ہے کہ انسان کا ذہن متمرکز نہیں ہوتا ہے، 100 خیالات انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں، ان کو دور کرنا اور متمرکز بنانا یہ انسان نے خود کرنا ہے اور انسان کو خود پتہ ہے، اور اس کا علاج بھی یہی ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، کہ آپ تمرکز کریں تاکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ کیا جملہ کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کیا ذکر کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہے یہاں فطری چیز ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی دوستوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس وقت بڑے اس کو مرحلہ وار منع کرنے کے لیے کیا گیا ہے، تو یہ قیامت تک کے لیے یا ایھا الذین آمنوا ہے، صرف ان مسلمانوں کے لیے تھوڑا ہی ہے کہ بھائی اسی وقت کے لیے تھا چونکہ ان کے حالات یہ تھے، تو اللہ تعالیٰ آج بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے انسانوں، اے مومنین، آپ نماز کے قریب نہ آئیں جب آپ کا ذہن تشویشوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کا ذہن خیالات سے بھرا ہوا ہے، آپ کا ذہن جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کنسنٹریٹڈ ہوں اور آپ متمرکز ہوں، بکھرے ہوئے ذہن کے ساتھ آپ آگے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں تو یہ پتہ ہے کہ شروع کی ہے اور پھر اینڈ تک چلے جاتے ہیں اور آپ کو درمیان میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ پہلی رکعت ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، کتنی ہے، جی پڑھتے جاتے ہیں، اگر جماعت نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو، جماعت کی صورت میں تو اور بھی بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی امام جدھر جو کر رہے ہیں، ہاں پوری جماعت کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا ہے کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے،
پوری جماعت کتنے، یعنی حواس باختہ اتنے ہوتے ہیں مومنین، پوری جماعت کو پتہ نہیں، کیونکہ انہوں نے ایسے سمجھا ہوئے کہ جیسے ٹھیک ہے بھائی انجن لگا ہوا ہے گاڑی کے جیسے چلتا رہے، ہم بھی ساتھ پیچھے سے جا رہے ہیں ہاں، جیسے کہ وہ ریل میں انجن جس طرف کھینچ کے لے جائے گا پیچھے والے سارے ڈبے ادھر ہی جائیں گے جدھر ہو جائے گا۔ اگر اس انجن کو پتہ نہ چلے گی تو وہ بھول جائے تو پورے پچھلے سارے ڈبوں کو ہی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہے۔ ہاں، جانا تھا مثلا کدھر، جا نکلے جلندھر ہیں جی، سارے ڈبے بھی ادھر پہنچے ہوئے۔ تو یہ صورتحال کتنی دفعہ پیش آتی ہے، یہ چیز خدا کریم آج بھی، قرآن زندہ چیز ہے، آج بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اگر یہ معنی لیتے ہیں جو سکارا والا ہے تو یہ آیت آج کے لیے بیکار ہے۔ پھر آج کے لیے یہ اس زمانے کے لیے ہوئی نا، تو آج تو پھر اگر آج بھی ہم کہیں کہ یہ آیت پھر سکارا کا معنی نشہ اور مستی لیں، آج بھی اس کو کہیں کہ بھئی یہ کارگر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی شراب پینا کیا ہوگا، جائز ہوگا نا۔ یہ جو آپ بہانہ کرتے ہیں کہ یہ اس وقت مومنین کو روکنے کے لیے یہ کیا ہے، تو پھر یہ یا تو یہ پھر اس زمانے کے لیے رہ گئی ہے اور ہمارے لیے ہے نہیں۔ اگر آج بھی قرآن ہے اور آج بھی یہ زندہ ہے اور آج بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہی ہے اور باقی چیزیں جیسے آج بھی ہیں، تو یہ آیت کا حصہ بھی آج کے لیے بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مستی اور نشہ معنی نہیں ہے، یہ حواس باختگی ہے۔ جیسے کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنْ عَذَابَ اللہِ شَدِيدٌ۔ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر لوگوں کے حواس اڑ گئے ہیں، ہوش اڑ گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ حالت لے کر نماز میں نہ آئیں، جیسے کہ ابھی ہے طبیعی، ہر بندہ اتنے ذہنی انتشار کا شکار ہے کہ نماز میں آتا ہے تو فوراً اس کا ذہن اڑ جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے ایسے جیسے کہ کوئی کسی اور وادی میں رہ رہے، کھڑا ادھر ہے، جسم اس کا ادھر ہوتا ہے، ذہن اس کے ادھر۔ تو یہ حالت خدا کریم منع کر رہا ہے، اس حالت کو منع کر، اور یہ بالکل طبیعی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سمجھے کہ اس قرآن کے معجزات میں سے یہ پہلو دیکھ لیں کہ لیکن اس حالت کو خدا کریم نے لے کر آئے جو انسانوں کی ہوتی ہے، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ حالت لے کر نماز میں نہ آئے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ آپ جانیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ ذہن کو متمرکز کریں گے اور اپنے باقی مسئلوں کو جو کہ زندگی کا حصہ ہیں، نیچرل ہیں، طبیعی ہیں، فطری ہیں، ہوتے ہیں، ان سب کو کیا کریں گے؟ دور کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور آ کر کھڑے ہوں گے۔ یہ بات خدا کریم اس آیت میں ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہ بہت مہم ہے، اور اس کی اہمیت کو آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ جنوب کی حالت کو اللہ نے دوسرے مرحلے پہ رکھا اور اس کو پہلے مرحلے پہ رکھا، اس لیے کہ یہ ہر بندے کا مبتلا ہے۔ جنوب تو کوئی ہوتا ہے نا، جنوب تو پھر بھی کوئی ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ جو حالت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى والی حالت پہلے مرحلے میں رکھا، اس لیے کہ یہ ہر بندہ اس میں مبتلا ہو سکتا ہے، ہر بندے کا مبتلا بھی ہے۔ ذہن میں انتشار ہونا اور بہت سارے ذہن میں مسئلوں کا چل رہا ہونا بالکل طبیعی ہے، اس لیے خدا کریم نے اس کو پہلے مرحلے میں رکھا ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی جنوب بھی نہ ہو، اس کے لیے بھی انشاءاللہ بات اگلی نشست سے شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔